السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ہماری یہ ویڈیو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ یو لرن انگلش اٹ ول ٹیچ یو. لیکن اس بار ہم آپ کی اردو کی جو کتاب ہے 9th کی، اور یا اردو گرامر کہہ لیں، اس میں چونکہ بورڈ کے لیول پہ ایک لازمی سوال آتا ہے جملہ اسمیہ اور فعلیہ کے بارے میں. لیکن ایک اور بھی یاد رکھیے گا، اگر آپ انگلش گرامر یا انگلش ٹرانسلیشن سیکھنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں اردو کو یا عربک کو بھی، تو پھر ان دونوں چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے. آپ کی کتاب میں جس طرح سے یہ دے رکھا ہے وہ یہ سلسلہ ہے، اسے آپ ضرور ایک بار پڑھ لیجئے گا. میں نے یہی ایگزامپلز یہاں سے اٹھائی ہیں. اسی طریقے سے یہ والا وہ تمام سلسلہ آپ کی کتاب ہی سے میں نے لیا ہے، تاکہ آپ جب اپنی کتاب کو پڑھنا چاہیں تو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں کہ بات کیا ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یا کتاب والا آپ کو سمجھانا چاہتا ہے. میں نے کیا کیا ہے، انہی باتوں کو لے کر کے ایک چارٹ بنا دیا ہے. یہ دیکھیے گا، وہ جو جملے تھے کہ علی بہادر ہے، میں نے اس میں سے جو سبجیکٹس تھے وہ الگ کر لیے، اور جو پریڈیکیٹ تھے وہ میں نے الگ کر لیے. ابھی میں نے آپ کو یہی باتیں بتائی ہیں مگر انگلش کے انداز میں. لیکن یاد رکھیے گا کہ سبجیکٹ کو ہم کہتے ہیں مسند الیہ، پھر دیکھ لیجئے گا مسند الیہ، اور فاعل بھی کہہ دیتے ہیں، اور پریڈیکیٹ کو ہم کہتے ہیں مسند، مسند یعنی خبر. تو یہ علی کے بارے میں یہ خبر ہے کہ بھئی وہ بہادر ہے. سارا کے بارے میں ایک خبر ہے کہ وہ لائق ہے، یعنی مسند یہ ہے. صہیب کے بارے میں یہ خبر ہے کہ وہ خوش ہے. حمید کے بارے میں یہ خبر ہے کہ اس نے خط لکھا ہے. فریحہ کے بارے میں یہ خبر ہے کہ اس نے خیرات دی ہے. شعیب کے بارے میں یہ خبر ہے کہ اس نے کھانا کھایا. تو یہ ساری کی ساری خبریں ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، مسند کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ اس کے اندر ایک فعل موجود ہو، ایک ورب موجود ہو. لیکن یہ ورب اب دو شکلوں میں آپ کو ملے گا. ایک تو ہوگا نان ایکشن. نان ایکشن کو سمجھنے کے لیے یاد رکھیے گا ہمیں فاعل کی مدد لینی پڑے گی. یعنی علی کوئی ایکشن نہیں کر رہا ہے، بس علی کچھ کر نہیں رہا ہے، بس اس کے بارے میں ایک خبر دی گئی ہے کہ وہ بہادر ہے. اسی طرح سے سارا کے بارے میں ایک خبر دی گئی ہے کہ وہ لائق ہے. صہیب کے بارے میں ایک خبر دی گئی ہے کہ وہ خوش ہے. تو لیکن وہ کچھ کر نہیں رہا ہے، وہ کوئی ایکشن پرفارم نہیں کر رہا ہے. حمید کے بارے میں یہ خبر تو دی گئی ہے کہ وہ خط لکھتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حمید ایک ایکشن بھی پرفارم کر رہا ہے، لکھنے والا. اس لیے اس میں ایکشن ورب ہے. اوپر والے تینوں جملوں میں صہیب، سارا یا علی جو ہمارے فاعل ہیں، سبجیکٹ ہیں، یہ کچھ کر نہیں رہے ہیں، کوئی ایکشن پرفارم نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح سے فریحہ ایک ایکشن فراہم کر رہی ہے کہ وہ دینے والا ایک ایکشن پرفارم کر رہی ہے. اسی طریقے سے شعیب ایک ایکشن پرفارم کر رہا ہے، کھانے والا. تو یہ تینوں جملوں میں ہمارا فاعل سبجیکٹ یعنی مسند الیہ کچھ ایکشن پرفارم کر رہا ہے. تو دیکھ لیجئے گا ایکشن ورب، فعل تام، فعل ناقص. میری ویڈیو کو پاس کیجئے گا ینگسٹرز، اور آرام سے تحمل کے ساتھ اس چارٹ کو سمجھیے گا. اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کر لیجئے گا اس چارٹ کو، اور چھوٹا سا پیس اپنی پاکٹ میں ڈالیں، چلتے پھرتے اس کو یاد کرتے رہیں، تو یہ آپ کو بہت بہت مدد کرے گا. انہی ساری باتوں کو لے کر کے میں نے ایک اور چارٹ ڈیزائن کیا ہے. اب ذرا دیکھ لیجئے گا، میں نے فاعل پکڑ لیا، سبجیکٹ پکڑ لیا درخت کو، اور اس کے بارے میں یہ 5 جملے بنائے کہ وہ پھل رکھتا ہے، کھیت میں ہے، خوبصورت ہے، درخت آکسیجن فراہم کرتے ہیں، درخت کاٹے جاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری اس فاعل کے بارے میں خبریں ہیں، یہ ساری کی ساری اس کے بارے میں ایک خبریں ہیں.
اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو ورب موجود ہے وہ کیسا ہے. یعنی رکھتا ہے یہ ایک ورب ہے، لیکن درخت کچھ کر نہیں رہا ہے. بس صرف یہ بتایا ہم نے کہ بھئی وہ رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ پھل رکھتا ہے. تو وہ صرف پوزیشن ہم نے بتائی ہے کہ وہ مالک ہے اس کا یا اس کے پاس ہے، لیکن درخت کر کچھ نہیں رہا، کوئی ایکشن پرفارم نہیں کر رہا. نیکسٹ ہے کہ کھیت میں ہے. ہاں، ہم نے فقط اس کی پریزنس بتائی ہے، اس کی موجودگی بتائی ہے، لیکن وہ کوئی ایکشن پرفارم نہیں کر رہا ہے. نان ایکشن ورب ہے، یہ دیکھ لیجئے گا. خوبصورت ہے. ہم نے یہ صرف ایک انفارمیشن دی گئی ہے درخت کے بارے میں، لیکن درخت کوئی ایکشن پرفارم نہیں کر رہا ان تینوں جملوں میں. اور نان ایکشن ورب، نان ایکشن ورب، نان ایکشن ورب دیکھ لیجئے گا. پوزیشن صرف درخت مالک ہے بس کسی چیز کا. فاعل ہمارا یعنی درخت مالک ہے کسی چیز کا، اس کی موجودگی ہم نے بتائی ہے کہ کس جگہ پر ہے، یا اس کے بارے میں ہم نے ایک سمپل انفارمیشن دی ہے، لیکن وہ کوئی ایکشن پرفارم نہیں کر رہا. لیکن اگلے دو جملوں میں درخت فراہم کرتے ہیں، یعنی درخت جو ہیں وہ یا درخت جو ہے وہ ایک ایکشن پرفارم کر رہا ہے، فراہم کرنے والا. ارے کیا فراہم کرتا ہے؟ بھئی وہ آکسیجن فراہم کرتا ہے، ایک ایکشن پرفارم کر رہا ہے. یہ ایکشن ورب ہے. کاٹے جاتے ہیں، ہاں ایک ایکشن وہ خود تو پرفارم نہیں کر رہا کاٹنے والا، لیکن کاٹنے والا ایکشن اس پر واقع ہو رہا ہے، یعنی درخت پر واقع ہو رہا ہے. یعنی درخت کا تعلق کسی نہ کسی ایکشن سے ضرور ہے، یعنی کر نہیں رہا، اس پر واقع ہو رہا ہے. تو یہیں پر پھر دو قسم کے آپ کو چیزیں ملیں گی کہ جب وہ خود پرفارم کرے گا تو ایکٹیو کہلائے گا، لیکن جب وہ خود پرفارم نہیں کر رہا، درخت بذات خود پرفارم نہیں کر رہا، لیکن اس پر وہ ایکشن واقع ہو رہا ہے، یعنی درخت پر کاٹنے کا ایکشن ہو رہا ہے، تو اسے ہم پیسیو وائس میں لے جائیں گے. یہ ویڈیو میں یہیں پر سٹاپ کروں گا. اب آپ بچوں کو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ بھائی یہ جو پہلے تین ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ یہ صرف اور صرف جملہ کون سے ہیں؟ اسمیہ. یہ جی کون سے ہیں؟ چونکہ اس میں کوئی ایکشن پرفارم نہیں ہوا، یہ اسمیہ ہے، کوئی فعل پرفارم نہیں ہوا، کوئی فعل پرفارم نہیں ہوا. ان دونوں میں فعل پرفارم ہوا ہے تو فعلیہ ہے. اب آپ کو ڈیفینیشن کبھی نہیں بھولے گی. ان دونوں جملوں میں یعنی ان دونوں جملوں میں ایک فعل پرفارم ہوا ہے. فراہم کرتے ہیں یہ ایک فعل ہے، کاٹے جاتے ہیں ایک فعل ہے، پرفارم ہوا ہے. تو یہ دونوں کے دونوں جملے جملہ فعلیہ کہلائیں گے. اس میں چونکہ کوئی ایکشن، کوئی ورب پرفارم نہیں ہوا تو اس لیے یہ نان ایکشن کہلائیں گے، جملہ اسمیہ کہلائیں گے. تو یہ ویڈیو میں یہیں پہ سٹاپ کرنے والا ہوں. آپ اس کی دوسری ویڈیو کا انتظار کیجئے گا. جب تک آپ اسے بہت اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا، چونکہ انہی کو لے کر کے میں آپ کو آپ کی جو انگلش گرامر کی بک ہے 9th کی، وہ اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ بہت خوبصورت انداز میں سمجھانے جا رہا ہوں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں دے. والسلام.